بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا حاصل تعلم ہے کسی تحریر یا تقریر پر استحسانی و تنقیدی گفتگو کر سکیں یا تنقیدی تحریر تخلیق کر سکیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج آپ نے سیکھنا ہے کہ کسی تحریر یا تقریر پر استحسانی و تنقیدی گفتگو کیسے کریں یا تنقیدی تحریر تخلیق کیسے کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے استحسانی و تنقیدی سے واقف ہو سکیں۔ استحسانی سے مراد ہے کسی کی خوبیاں اور اچھائیاں بیان کرنا، لیکن تنقید اس سے مختلف ہے۔ تنقید میں دونوں پہلو شامل ہوتے ہیں، اچھائیاں بھی برائیاں بھی، خوبیاں بھی خامیاں بھی۔ یعنی تنقید کرتے ہوئے ہمیں خوبیاں بھی بیان کرنا ہے، خامیاں بھی بیان کرنا ہے۔ جب ہم کسی تحریر یا تقریر پر تنقیدی گفتگو کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا تنقیدی تحریر تخلیق کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے خود کو اس معیار تک لے جانا ہے، کیونکہ تنقید جو ہے سب سے مشکل سبجیکٹ ہے، کیونکہ آپ کسی تخلیق کار شاعر یا مصنف کی تخلیق کی ہوئی تحریر پر تنقید کر رہے ہوتے ہو، کیونکہ شاعر اور مصنف معاشرے کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کی تحریر پر تنقید کرتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے اپنے معیار کو ان سے ایک قدم آگے لے کر جانا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ سب سے ضروری چیز مطالعہ کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے غیر جانبدار ہونا ہے۔ غیر جانبدار سے مراد عقیدت یا مخالفت سے بالاتر ہونا ہے، یعنی آپ کی ذات میں کوئی تعصب، کوئی نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب بھی آپ تنقید کرتے ہو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح الفاظ کا چناؤ کرنا ہے۔ تضحیک اور تمسخر سے ہمیشہ پرہیز کرنا ہے اور صرف رائے نہ دینا ہے۔ جو بھی بات کرنی ہے یہاں دلیل اور مثال کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس نوعیت کی دوسری تحریروں سے تقابلی جائزہ لینا ہے۔ آپ جس تحریر پر تنقیدی گفتگو کرنا چاہتے ہو یا تحریر تخلیق کرنا چاہتے ہو تو اس جیسے کئی اور تحریروں کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، پھر ان میں تقابلی جائزہ لینا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ پھر آپ نے عنوان کو بھی دیکھنا ہے، عنوان تحریر سے کس طرح مناسبت رکھتا ہے، اس میں دلچسپی ہے کہ نہیں ہے، خاص تعلق ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اس تحریر میں حیرت ہے، تجسس ہے، سنجیدگی ہے یا بے رخی ہے، ان موضوعات کو بھی دیکھنا ہے۔ یا اس تحریر کا مرکزی خیال کیا ہے، مصنف کا اسلوب بیان، انداز بیان کیا ہے، سادہ ہے، پیچیدہ ہے، ادبی ہے، علامتی زبان ہے، ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے۔ یا الفاظ کی ترتیب، ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ جملے کی روانیت کو دیکھنا ہے، مؤثر الفاظ کی بندش کو دیکھنا ہے، تشبیہ، استعارہ یا علامت کا استعمال، ان چیزوں کا کس طرح اس تحریر میں استعمال ہوا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے۔ پھر تخیل اور جذبات کو دیکھنا ہے، تحریر میں کیا تخیل کی پرواز ہے، جذبات خوبی سے پیش ہوئے ہیں کہ نہیں، قاری پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی خوشی، غم، حیرت، سوچ، لطف۔ قاری اس تحریر کو پڑھنے کے بعد کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے۔ پھر اس تحریر میں کردار نگاری سے اس تحریر کو آگے بڑھایا گیا ہے کہ نہیں، مکالمے کا انداز ہے، بیانیہ انداز ہے، اس تحریر میں کیا تاثیر ہے، کیا پیغام ہے، کیا ترتیب ہے، کیا ساخت ہے، تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے، جدت اور انفرادیت ہے کہ نہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر آپ نے تنقید کی طرف جانا ہے۔ اور تنقید کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں، ایک فکری تنقید، ایک فنی تنقید۔ فکری تنقید سے مراد ہے جس سوچ کو، جس خیال کو پیش کرنے کے لیے مصنف یا شاعر نے اس تحریر کو تخلیق کیا ہے۔
اگر آپ اس پر تنقید کرتے ہو تو وہ فکری تنقید ہے۔ مثال کے طور پر آزادی پر بات ہے، محبت کی بات ہے، مظلومیت کی بات ہے، وقت کا بہاؤ کی بات ہے، اور اس کا مرکزی خیال جو بھی ہے اگر آپ اس پر تنقید کرتے ہو تو یہ فکری تنقید ہے۔ دوسرا جو ہے فنی تنقید۔ فنی تنقید جو الفاظ آپ کو نظر آتے ہیں ان میں کیا ترتیب ہے، کیا ربط ہے، تشبیہ محاورہ کا استعمال کس طرح ہے، ضرب الامثال کا استعمال ہے کہ نہیں، علامت کا استعمال ہے، اسلوب کس طرح ہے، اس پہ وزن ہے، بہر کا خیال رکھا گیا، ان چیزوں پر اگر آپ تنقید کرتے ہو تو اس کو فنی تنقید کہتے ہیں۔ علامت ادب، فن اور زبان میں ایسا لفظ، شے، کردار یا منظر ہوتا ہے جو اپنے ظاہری مطلب کے ساتھ ساتھ کوئی گہرا، پوشیدہ یا مجرد غیر مادی مفہوم بھی رکھتا ہے۔ یہ ایسا اشارہ ہوتا ہے جو کسی وسیع تر خیال، جذبے، عقیدے یا تصور کی نمائندگی کرتا ہے بغیر اسے براہ راست کہتے ہوئے۔ مثلا اندھیرا، جس کا مطلب جہالت بھی ہو سکتا ہے، ایسا کوئی زبان وہاں استعمال ہوا ہے کہ نہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر آپ نے تنقیدی گفتگو، تنقیدی تحریر کی طرف جانا ہے۔ تو یہ تنقیدی گفتگو کرنے یا تنقیدی تحریر لکھنے کا طریقہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک تحریر، ایک افسانہ دیتا ہوں جو آج کے سبق میں شامل ہے، نسو کا خواب۔ یہ آپ کے درسی کتاب میں موجود ہے۔ آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ بار بار پڑھنے کے بعد تنقیدی گفتگو کرنا ہے۔ ان چیزوں کو جن کو میں نے بتایا ہے، ان موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پہلے اس کو پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، نسو کا خواب جو آپ کے درسی کتاب میں موجود ہے۔ اس کے بعد تنقیدی گفتگو کرنا ہے۔ یہ گفتگو آپ نے خود سے کرنا ہے، بار بار خود سے گفتگو کریں۔ پھر اس کے بعد تحریر کی شکل میں وہ تنقید لکھنا ہے۔ یہ آج کا کام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔